بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں یہ بات بعض غیر معتبر کتابوں میں مذکور ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے کہ 10 قسم کے جانور جنت میں جائیں گے۔ ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی۔ نمبر 9، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ دنیا کے مذکورہ حیوانات جنت میں ہوں گے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں، البتہ بعض روایات کی روشنی میں چند قسم کے حیوانات جنت میں ہوں گے۔ اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں پرندہ، بیل، بکری، اونٹنی اور گھوڑا وغیرہ ہیں۔ پرندہ کے جنت میں ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور چڑیا کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جس کا ترجمہ ہے، ان شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں۔ وہ روحیں بہشت میں تھے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ جنتیوں کی غذا میں بیل کا گوشت۔ مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ جنت میں بکری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو، کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ہیں۔ جنت کی اونٹنی۔ جنت میں اونٹنی بھی ہوں گی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اسی طرح مہار والی 700 اونٹنی ہوں گی۔ جنتیوں کی سواری سرخ ہیروں والے گھوڑے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے کہ سرخ ہیروں والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہو اڑے تو ایسا ضرور ہوگا۔ پھر ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جسے پہلے شخص کو دیا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ اسے شیخ البانی علیہ الرحمہ نے حسن الغیرہ قرار دیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ اوپر جن جانوروں کا بیان ہوا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے، ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان حیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں مگر دنیا جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی صرف اللہ پاک کو ہی معلوم ہے۔ دنیا کے جو جانور ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں جنت میں جانے کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ صحیح حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ چوپائے اور پرندے کل قیامت میں سب مٹی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق، پورے جانور، پرندے اور انسان کو جمع کرے گا۔ چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر کہے گا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو راستے میں شدید پیاس لگی، چنانچہ اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پی لیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کتا ہانف رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے اپنے دل میں کہا،
کہ اس کتے کو بھی اس طرح پیاس لگی ہوگی جیسے مجھے لگی تھی۔ چنانچہ وہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کتے نے پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ احسان کرنے پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہر نیک کام صدقہ ہے۔ جب کوئی شخص پھلدار درخت یا فصل اگائے تو اس کا پھل یا اناج انسانوں، پرندوں اور جانوروں کے کھانے پر درخت یا فصل اگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔